جماعت اہل سنت کو خارجی مسائل و مشکلات بھی ہیں اور داخلی مسائل و مشکلات بھی ہیں. ہمیں داخلی مسائل سے بھی نپٹنا ہے اور خارجی مسائل سے بھی نپٹنا ہے. کئی بار دقت یہ ہوتی ہے کہ جو خارجی مسائل سے نپٹنے کی باتیں کرتے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بس یہی مسائل ہیں، باقی اندر کچھ ہے نہیں، اندر سب کچھ اور سب کچھ اچھا ہے. جو داخلی مسائل کو سلجھانے میں لگے ہوئے ہیں انہیں لگتا ہے کہ بس یہی مسائل ہیں، باہر سب کچھ ہرا بھرا ہے. جبکہ بنیادی بات یہ ہے کہ جس طرح سے داخلی مسائل ہیں اسی طرح سے خارجی مسائل ہیں. اعلیٰ حضرت کی زندگی کو ہم دیکھیں تو انہوں نے خارجی مسائل بھی سلجھائے اور داخلی مسائل بھی سلجھائے. کئی علماء کرام کی ایک بہت بڑی جماعت یہاں بیٹھی ہے. میں کوئی بہت زیادہ ان کے سامنے کہنے کی جسارت نہیں کروں گا. اعلیٰ حضرت نے ہر محض پر کام کیا. اب آپ اعلیٰ حضرت کی فکر کو دیکھیں. اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ حیات 1911 وصال سے تقریباً 10 سال پہلے کا زمانہ. علامہ سید سلیمان اشرف بہاری علیہ رحمہ آپ کی خدمت میں آتے ہیں اور آنے کے بعد عرض کرتے ہیں کہ حضور طرابلس پر اٹلی نے حملہ کر دیا ہے. سلطنت عثمانیہ کا حصہ تھا طرابلس. اٹلی نے اس پر حملہ کر دیا ہے. کیا ہی اچھا ہو کہ ہندوستانی مسلمانوں کی جانب سے اپنے ترک بھائیوں کے لیے مالی امداد اور مالی تعاون دیا جائے. عالم فالم مسجد بیوی جی میں ایک جلسہ منعقد ہوا اور اپنے ترک بھائیوں کی امداد کے لیے تمام مسلمانان بریلی سے اپیل کی گئی. امداد کا سلسلہ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے اپنی جیب خاص سے 500 روپئے نکال کر کے دی. 1911 میں 500 روپئے کا پہلا نذرانہ کس نے دیا؟ اعلیٰ حضرت نے دیا. آج 100 سال سے زیادہ گزر گئے. اکانومی کا اصول ہے کہ 100 سال کے بعد کرنسی کی قیمت 1000 گنا اونچی ہو جاتی ہے. اب 500 کو آپ 1000 گنا پہ لے کر کے جائے تو اندازہ لگائے کہ قیمت کتنی ہوتی ہے. اس جلسے میں مسلمانان بریلی نے تقریباً 13,000 روپے جمع کیے. آج ہماری داخلی صفوں میں ایسے کتنے لوگ ہیں جو اس بات کا اعتراض کرتے ہیں کہ علماء اہل سنت کو نیاز، فاتحہ، میلاد، فتویٰ، یہ صلح کلی، فلانا ایسا کہتے ہیں. انہیں دنیا کی خبر ہی نہیں. آج انہیں بتائے جانے کی ضرورت ہے کہ تم آج 2 سال کے بعد جو باتیں بتانے یا جتانے یا دکھانے کی جھوٹی کوشش کر رہے ہو، ہمارے اکابرین وہ باتیں وہ کام کر کے دکھا. یہ اعلیٰ حضرت ہے. اپنے وصال سے 10 سال پہلے اعلیٰ حضرت نے سلطنت عثمانیہ کی مدد اور ترکی مسلمانوں کی امداد کے لیے بریلی کی زمین سے صرف ایک جلسے سے 13,000 جمع ہوئے. خدا جانے کتنے جلسے ہوئے ہوں گے اور کتنی بڑی تعداد میں پیسہ جمع ہوا ہوگا اور ترکی بھیجا گیا ہوگا. اب آپ کہہ سکتے ہیں کہ علماء اہل سنت کو خارجی مسائل کا علم تھا. ایک ملک سے دوسرے ملک بھیجا. یہ امام اہل سنت ہے اور ان کے خلافہ اور ان کے شاگرد ہیں. تو یہ اعلیٰ حضرت کی شخصیت کا ایک پہلو ہے. ضرورت ہے کہ ہم اس پر بھی کلام اور اس پر بھی گفتگو کریں. کیونکہ بات دیکھیے آج کے وقت میں
جو داخلی مسائل سے نپٹنے میں لگے ہوئے ہیں ان میں مخلصین کی تعداد بڑا زیادہ. بس ان سے میرا کہنا یہ ہے کہ براہ کرم اپنے اسلوب کو تھوڑا اچھا کریں اور خارجی مسائل کو بھی اس لیے پکڑیں کہ ہمارے امام نے خارجی محاذ کو بھی سمجھا نہیں چھوڑا. ضرورت ہے اعلیٰ حضرت کی شخصیت کا ایک اور پہلو دیکھیں. آپ جانتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت جس زمانے میں زندگی گزار رہے تھے تو اعلیٰ حضرت کا ماہانہ جیب خرچ 200 روپئے تھا. کتنا تھا؟ 200 روپئے. یہ جیب خرچ 200 روپئے اس لیے تھا کہ آپ اپنے وقت کے بڑے زمیندار گھرانے کے چشم و شراب تھے، ورنہ اس زمانے میں لوگوں کی ماہانہ آمدنی 50 روپئے ہوا کرتی. جس زمانے میں ماہانہ آمدنی 50 روپئے ہوا کرتی تھی، اعلیٰ حضرت کا ماہانہ جیب خرچ 200 روپئے تھا، اور وہ سارے کا سارا اعلیٰ حضرت کے لکھنے پڑھنے یا علماء اور مہمانوں کی خاطر توازوں میں خرچ ہو جاتا تھا. اس زمانے میں اعلیٰ حضرت نے بہت سارے ضرورت مندوں، غریبوں، بیوہ عورتوں، ان سب کے لیے اعلیٰ حضرت نے ماہانہ کچھ نہ کچھ وظیفے مقرر کر دیے. ہر ماہ دیتے تھے اعلیٰ حضرت. اور صحابت کا دائرہ اتنا بڑا تھا کہ مدینہ الرسول میں کہ کتنے لوگ تھے مدینہ منورہ میں رہتے تھے اور ان کا ماہانہ جیب خرچ اعلیٰ حضرت بریلی سے دیتے تھے. اب آپ ذرا سوچئے، مدینے میں رہنے والا شخص اور بریلی میں رہنے والا اس کو محبت کا امام یہاں سے مدینے میں رہنے والے سائل کی ضرورتوں کو پورا کرتا ہے. اور جانتے ہیں اس کے لیے کیا ذرائع استعمال کیا جاتا تھا؟ منی آرڈر کا استعمال کیا. یہ اعلیٰ حضرت اس زمانے میں کر رہے ہیں آج سے 1 صدی پہلے. آج لوگ ہمیں بتاتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت نے کیا نہیں کیا. آج ضرورت ہے کہ ہم اعلیٰ حضرت کی شخصیت کے اس پہلو سے بھی کلام کریں، کیونکہ آج کل جھوٹے بہت ہیں. آج کل اتنے جھوٹے ہیں جس کا کوئی جواب نہیں. رات میں شاید ایسے ہی لوگوں کے لیے کہا تھا کہ جھوٹوں نے کہا ہے جھوٹوں سے سچ بولو. جھوٹوں نے کہا ہے جھوٹوں سے سچ بولو. سرکاری اعلان ہوا ہے سچ بولو. اندر جھوٹوں کی ایک بستی ہے، دروازے پر بورڈ لگا ہے سچ بولو. تو ایسے کتنے لوگ ہیں جو تصوف کے نام پر، بستیت اعتدال کے نام پر مسلسل دور سے کام لیتے ہیں، فریب جھوٹ سے کام لیتے ہیں، اور امام عشق و محبت کے کئی تمام اکادمی سنت کی کئی جھوٹی باتیں کرتے ہیں. ضرورت ہے کہ ان کے جھوٹ کو بے نقاب کیا جائے. اعلیٰ حضرت مدینے تک کے سائلین کو وظیفہ بھیجتے تھے. ایک بار ایسا معاملہ ہوا کہ مدینے کے ایک سائل کو اعلیٰ حضرت 50 روپئے ماہانہ بھیجتے تھے. ایک وقت ایسا آیا کہ اعلیٰ حضرت کے پاس اتفاق سے کچھ نہیں ملتا، کیونکہ جو آتا تھا اس کو خرچ کر دیتے تھے. بتاتے ہیں صبح کو منی آرڈر روانہ ہونا تھا، 1 دن پہلے تک اعلیٰ حضرت کے پاس پیسوں کا انتظام نہیں ہو سکا. پوری رات بے چینی میں گزاری. آج لوگ ہیومینٹی اور انسانیت کی بات کرتے ہیں، کہتے ہیں اعلیٰ حضرت کے مزاج میں تشدد تھا، وہ فتویٰ لگانے میں بڑے جری اور بڑے سخت تھے. آپ اعلیٰ حضرت کی شخصیت کا یہ پہلو دیکھیں کہ ایک سائل کو 50 روپئے بھیجنے ہیں، انتظام نہیں ہو سکا تو رات بھر نیند نہیں آئی. کیا اس سے بڑا انسانیت کا درد کوئی اور محسوس کر سکتا ہے؟ جیب میں ہے تو دے دیے، نہیں ہے تو کہاں سے دے. مگر اعلیٰ حضرت پوری رات سو نہیں سکے. جب انتظام نہ ہو سکا تو رات کی تنہائی میں امام احمد رضا اٹھے اور مدینے کے تاجدار کو کہا، یا رسول اللہ، آپ کے سہارے پر میں نے کچھ لوگوں کی امداد اپنے اوپر لے لی ہے. آج انتظام نہیں ہو سکا. آقا اگر نہ بھیج سکا تو مدینے میں رہنے والا شخص بھی محروم ہوگا اور میری بڑی سچی اور بڑی شرمندگی ہوگی. اللہ اکبر. آقا علیہ الصلوۃ والسلام سب کچھ گوارا کر لیتے ہیں مگر عاشقوں کی آنکھ کا آنسو گوارا نہیں کرتے. یہ دربار محمد ہے، یہاں اپنوں کا کیا کہنا، یہاں سے ہاتھ خالی غیر بھی جایا نہیں کرتے. جب غیروں کو خالی نہیں جانے دیا جاتا تو تاجدار مدینہ
اپنے احمد رضا کو کس طرح سے خالی و محروم کر سکتے تھے. صبح ہوئی، فجر کی نماز ادا کی، اعلیٰ حضرت کا ایک مرید آیا اور مسافہ کرنے کے بعد اعلیٰ حضرت کی خدمت میں 51 روپے کا ہدیہ پیش کیا. 51 روپے کا ہدیہ پیش کیا. اعلیٰ حضرت نے پہلی فرصت میں وہ 50 روپے کا منی آرڈر روانہ کیا اور وہ جو 51 روپے کا اوپر کا ایک روپیہ تھا، وہ جو ڈاک خرچ وغیرہ آتا تھا بہتر لگ گیا. اس کے بعد اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ میں سوچ رہا تھا کہ اس نے 51 روپے کیوں دیے، 50 روپئے بھی دے سکتا تھا. پھر اچانک خیال آیا کہ 1 روپیہ ڈاک خرچ کا تھا، اگر یہ 50 روپئے ہی دیتا تو 49 روپے اس کو جاتے، 49 روپئے اس کو جاتے. تاجدار مدینہ نے گوارا نہ کیا کہ عاشق نے 50 کا وعدہ کیا ہے 49 جائے. تو آپ دیکھیں اعلیٰ حضرت کی شخصیت کا یہ بھی ایک پہلو ہے، یہ بھی ایک پہلو ہے جس پر ہمارے علماء کرام کو گفتگو کرنا چاہیے. اس پر سنجیدہ مکالمے ہو، سیمینار ہو. اور دیکھیے ایک بڑی بنیادی بات یہ کہتے وقت میرے پاس بہت کم ہے. اعلیٰ حضرت تنہا کسی ذات کا نام نہیں ہے، یہ اکابرین اہل سنت کے اعتماد کا نام اعلیٰ حضرت ہے. اگر کوئی اعلیٰ حضرت کو رد کرتا ہے تو وہ ایک عالم اور ایک فقیہ کو رد نہیں کرتا، وہ اس عہد کے تمام اکابرین کی فراست پر سوالیہ نشان لگاتا. اب کوئی اتنا عقل مند نہیں ہو سکتا کہ وہ ایک ساتھ سینکڑوں علماء ربانی دین کے فہم و فراست سے زیادہ عقل والا ہو. یہ ہم کبھی قبول نہیں کرتے. یہ بنیادی چیز ہے. اب آپ دیکھیں کہ بات ہے نکل آئی تو میں کہہ دوں کہ اعلیٰ حضرت پر اعتبار و اعتماد کیسا ہوتا تھا. صدر الفاضل علیہ الرحمٰن کی جوانی کا دور تھا، عمر 21 سال تھی. اعلیٰ حضرت سے ابھی صدر الفاضل کی کوئی ملاقات نہیں ہوئی تھی. حالانکہ مراد آباد اور بریلی کے درمیان کوئی بہت زیادہ فاصلہ نہیں ہے، لیکن ملاقات نہیں تھی. آپ کی عمر کا نیا دور تھا، ابھی مہینے پاری ہوئے. ایک اخبار نکلتا تھا نظام الملک، اس میں کسی دیوبندی نے اعلیٰ حضرت کی شان میں انتہائی ناشائستہ زبان اور اسلوب اختیار کرتے ایک مضمون لکھا. اب صدر الفاضل 25 سال کی جوان ہے. جب اس مضمون کو پڑھا تو اس میں اعلیٰ حضرت کی ذات پر سب و شتم زیادہ تھا. اسلوب انتہائی بھولا اور غیر معیاری تھا اور انتہائی ناگوار انداز تھا. جب اس کو پڑھا تو صدر الفاضل کو بخار آ گیا. محبت کا عالم دیکھیے، اعلیٰ حضرت سے ملاقات نہیں ہے صدر الفاضل کی، مگر اپنے ایک عالم سے اتنی محبت تھی کہ بخار آ گیا. پوری رات بخار میں تپتے رہے. آج لوگ ہم سے کہتے ہیں اعلیٰ حضرت سے محبت، اعلیٰ حضرت سے محبت ہمیں صدر الفاضل جیسے اکابرین سے رنجے میں ملی. ایک بھابی نے مضمون لکھا تو صدر الفاضل کو بخار آ گیا. آپ کہتے ہو اعلیٰ حضرت سے محبت نہ کریں. بھائی میں بہت زیادہ ذہین ہو سکتا ہوں، بہت عقل مند اور بہت مخلص ہو سکتا ہوں، مگر رب کعبہ کی قسم صدر الفاضل جیسا ذہین اور مخلص ہونا تو ہونے کی بات ان کے پیروں کی گرد راہ کو نہیں پہنچ سکتا. ہمارے پاس اتنی ذہانت اور اتنا خلوص نہیں ہے کہ ہم یہ دعویٰ کر سکیں کہ صدر الفاضل کے ذہانت اور خلوص کو ہم پہنچ گئے. بخار آ گیا. اس سے آج کی جو طلبہ ہیں وہ سبق سیکھے کہ اپنے اساتذہ کو چھوڑیے، ایک سنی عالم سے محبت کس طرح کی ہونا چاہیے. یہ پیغام ہے. اب آپ صدر الفاضل کو بخار آ گیا، مگر مصیبت سامنے ہو تو بیمار ہو جانا اور میدان چھوڑ دینا یہ بھی دانش مندی نہیں ہے. بخار آ گیا مگر رات نہیں اٹھے اور اس بہادی کے مضمون کا رد لکھا اور صبح دفتر میں پہنچے اخبار کے اور وہ مضمون شائع ہوا. جواب کا سلسلہ چلتا رہا. ادھر سے وہ وہابی لکھتا، ادھر سے صدر الفاضل لکھتے، طے کرتے، یہ سب کچھ چلتا رہا. بعد میں کسی نے وہ سارے مضامین صدر الفاضل کو اٹھا کے اعلیٰ حضرت کو بھجوائے اور کہا کہ حضرت آج کل آپ ماشاء اللہ وہابیوں کا بڑا اچھا جواب لکھ رہے ہیں. اعلیٰ حضرت کو لکھتے ہی کہا فلاں اخبار میں آپ کے مضامین چھپ رہے.
بالکل آپ جیسا اسلوب ہے، آپ ہی کا انداز ہے، وہی دلائل، وہی کاٹ، وہی اسلوب کا بھیجو۔ اور اعلیٰ حضرت کی طبیعت بڑی خوش ہوئی۔ اعلیٰ حضرت فضل اللہ فاضل سے عمر میں 28 سال بڑی تھی۔ اعلیٰ حضرت کی ولادت 1272 میں اور فضل اللہ فاضل کی 1300 ہجری میں ہوئی۔ 28 سال بڑے، تقریباً اتنا جتنا ایک باپ اپنے بیٹے سے بڑا ہوتا ہے۔ اور جب اعلیٰ حضرت سے وہ مضامین پڑھے تو آپ نے کہا برجستہ، یہ مولانا نعیم الدین کون بزرگ ہے؟ کون بزرگ ہے؟ اب کون بزرگ ہے اس کے دو مطلب ہو سکتے ہیں، یا تو یہ کہ صدر الافاضل کا انداز تحریر اتنا جامع تھا، اتنا مجھایا تھا کہ کسی نوجوان کا ہو ہی نہیں سکتا تھا، کسی بزرگ قلمکار کا ہو سکتا تھا، یا اس کا یہ مطلب ہو سکتا ہے کہ لکھنے والے کی عمر اگرچہ کم ہے مگر اپنی فہم و فراست کے اعتبار سے تو بزرگیت کے منصب پر پائی، اور میرا وجدان کہتا ہے کہ دوسرا معنی ہی زیادہ۔ تو اعلیٰ حضرت نے حاجی ملا اشرف سعدی صاحب مراد آباد میں ہوا کرتے تھے، اعلیٰ حضرت سے بڑی محبت کرتے تھے، کہا کہ مولانا نعیم الدین کو لے کے بریلی آؤ۔ بلایا، ایسا اپنا لگایا، سینے سے ایسا لگایا کہ صدر الافاضل فرماتے ہیں کہ جب سے میں نے اعلیٰ حضرت سے ملاقات کی ہر ہفتے بریلی جانا میرا معمول تھا، ایک بستر میرا ہمیشہ بریلی میں ہی بنا رہتا ہے۔ تو اب آپ یہ کہیں کہ اعلیٰ حضرت عمر کے اس منصب پر ہے کہ جیسے ان کے سامنے کے بیٹا ہو، مگر قدردانی میں اور عزت افزائی میں اعلیٰ حضرت اتنے فرار دلواتے ہوئے کہ اپنے چاہنے والوں کے سامنے ایک 21 سال کے جوان کو بزرگ کہتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت کیا آپ وسعت درسی نہیں کہیں؟ کیا یہ فرار دلی نہیں ہے؟ آج اگر ہمارے درمیان یہ وسعت درسی پیدا ہو جائے نا کہ کام کرنے والوں کو ہم اس کی کام کے مطابق نوازیں، اس کی عزت کریں، تو آج جو ہمارے علماء کے درمیان کچھ ناچاکیاں ہو جاتی ہیں، کئی بار رائے الگ ہونے کی وجہ سے دوریاں بن جاتی ہیں، کاش ہم وسعت درسی پیدا کریں، فراغ دلی پیدا کریں، تو یہ نہ سوچیں یار یہ تو 4 دن کا بچہ ہے، ابھی ہم کو سمجھائے گا، ہم کو بتائے گا، ان پر بھی غور کریں۔ اور جب بات اعلیٰ حضرت کی چلتی ہے تو اکثر بہت ساری چیزیں ذہن کے پردے پر آتی ہیں۔ اعلیٰ حضرت کا ایک مزاج تھا، سب جانتے ہیں، اعلیٰ حضرت جوڑنے میں بہت بڑے، ایک چین ہے، بریلی سے شروع ہوتی ہے، پیلی بھی، مراد آباد، اس طرح سے گھومتے ہوئے پٹنہ، عظیم آباد، یہ سارے علاقوں کے آپ علماء مشائخ آپ دیکھیں سب اعلیٰ حضرت سے جڑے۔ تو ایک بڑی بنیادی ضرورت اس بات کی بھی ہے کہ اعلیٰ حضرت کی فکر کے ان گوشوں پر بھی ہم سنجیدہ اسلوب میں گفتگو کریں، چاہے وہ مکالمے کی شکل میں ہو، خطاب کی شکل میں ہو یا تحریر کی شکل میں ہو۔ اور طلباء سے میں یہ چیزیں کہنا چاہوں گا کہ اعلیٰ حضرت کی تحریر کو زیادہ سے زیادہ پڑھا جائے، اعتبار اعلیٰ حضرت پر رکھتے ہیں۔ کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ کوئی چیز سمجھ میں نہیں آتی، اگر سمجھ میں نہ آئے تو اپنے ذہن سے فیصلہ نہ کریں، دوبارہ پڑھیں، تب بھی سمجھ میں نہ آئے تو پھر تیسری بار پڑھیں، اس کے بعد بھی سمجھ نہ آئے تو اپنے اساتذہ سے مدد لیں۔ اساتذہ کے سمجھانے پر بھی اگر آپ کا دل مطمئن نہ ہو تب بھی آپ اپنے دل سے اپنی رائے سے اپنی طرف سے کوئی رائے قائم نہ کریں، بلکہ اس چیز کو کچھ دنوں کے لیے اٹھا کے رکھیں اور دل میں یہ بات بٹھا لیں کہ اللہ رب العزت اپنے فضل سے کسی وقت انشراح صدر فرمائے تو چیزیں سمجھ میں آ جائے گی، انشاءاللہ وہ چیز گزرے گی کہ آپ کو وہ چیز سمجھ میں آ جائے گی۔ آج کل دقت یہ آ رہی ہے کہ لوگ اپنے ذہن پر اپنی رائے پر زیادہ اعتماد اور زیادہ بھروسہ کرتے ہیں، اسی لیے ٹھوکریں کھاتے ہیں، اور جب رائے پر اعتماد زیادہ بڑھ جاتا ہے تو وہ ایک دن اپنے استادوں کو اپنی ٹھوکروں پہ لے جاتے ہیں، ایک دن آئے گا کہ وہ اپنے ہر موسم کو اپنی ٹھوکروں پر لے آئیں گے، اور صحیح بات یہ ہوگی کہ وہ کسی کو ٹھوکروں پہ کیا لائیں گے، وہ خود زمانے کی ٹھوکروں پر
اس لیے بہت سنجیدگی کے ساتھ چیزوں کو دیکھیں. آج کل حالات جس تیزی کے ساتھ بدلے ہوئے، تعلیم کے حوالے سے، تدریس کے حوالے سے، تبلیغ کے حوالے سے، اسلام کی حفاظت، مسلمانوں کے جان و مال کی حفاظت کے حوالے سے ایک بہت بڑی تبدیلی اس ملک میں اور زمانے میں آئی ہے. ان ساری چیزوں پر ہمارے پاس اپنی روشن تاریخ ہے، روشن ماضی ہے، اس میں بہت کچھ موجود ہے. ضرورت ہے کہ ہم چیزوں کو صحیح سے پڑھیں سمجھیں. ایک لمبے وقت سے ہم دیکھ رہے ہیں، ایک لمبے ٹائم سے، کہ لوگ اس کا نعرہ زیادہ لگاتے ہیں، اس کی ذات، اس کی سوچ، اس کے نظریے سے اتنے ہی انجان ہوتے ہیں. نعرے برابر لگائے جا رہے ہیں، لیکن ان کے نظریات پوچھ لو تو نظریات کا بالکل علم نہیں ہوتا. آپ نے دیکھا بہت ساری پولیٹیکل ریلیشن ہوتی ہے تو ہم دہلیوں میں بہت زیادہ نعرے لگاتے ہیں. اس کے بعد ہم سے لوگ پوچھتے ہیں کہ اس پارٹی کے نعرے لگا رہے ہو، اس پارٹی کی آئیڈیالوجی بتاؤ، تو کیمرہ دیکھ کر کے جائزہ ہو جاتے، بنا نہیں پاتے. تو ایک بار ہم اپنا بھی جائزہ لیں کہ جن کے ہم نام لیتے ہیں، ہم نے صرف نعرے لگائے ہیں، ان کو ان کی مزاج، ان کے منہج، ان کے نظریات کو سمجھا بھی ہے. اعلیٰ حضرت پڑھنے کی چیز ہے، پڑھ کے غور کرنے کی چیز ہے، غور کر کے سمجھنے، تدبر تفکر کی چیز ہے. جتنا آپ زیادہ غور و فکر کریں گے، اعلیٰ حضرت کی شخصیت کا نئے سے نیا پہلو آئے گا. اس لیے کہ اعلیٰ حضرت محض ایک عالم اور ایک فقیہ نہیں ہے، بلکہ وہ اس امت کے مجدد ہیں. اور مجدد مبعوث من اللہ ہوتا ہے جسے اللہ نے امت کے لیے، دین کی تجدید کے لیے معمور کیا ہو. اس کی ذات عام علماء کی طرح ہوئی نہیں سکتی. کیسے ہو سکتی ہے؟ ایک بات ہمارے اپنے لوگ کیسے، تو ان سے ایک بات کی میں پر پوچھ رہا ہوں، آپ اعلیٰ حضرت کو مجدد مانتے ہیں کہ نہیں مانتے؟ اگر مانتے ہیں تو آپ اعلیٰ حضرت کو کسی ایک مخصوص مشرب کا، کسی مخصوص خانقاہ کا، کسی مخصوص مکتب کا بنانے کی یا اس میں باندھنے کی کوشش کیوں کرتے ہیں؟ مجدد تو پوری امت کا ہوتا ہے، مجدد تو پوری امت کا ہوتا ہے نا. آپ کیسے کہہ رہے ہو ایک مخصوص خانقاہ، ایک مخصوص مشرب کے، ایک مخصوص فقہ کے عالم ہے؟ بھائی یہ تو بنیادی چیز اعلیٰ حضرت کو. لیکن آج حالات بڑے نازک ہیں، بہت کچھ بدل رہا ہے، بہت چیزیں چل رہی ہیں. اشاروں میں بتا دوں سب پر ہمارے علماء نے کام کیا ہے. اعلیٰ حضرت نے کام کیا ہے، کام کروایا ہے. اعلیٰ حضرت نے کام کیا ہے، کام کروایا ہے. اور اس انداز میں کیا ہے، اس انداز میں کیا ہے کہ جو کام کرتے تھے اللہ اکبر، ان کا عالم یہ تھا جیسا کسی شاعر نے کہا تھا کہ خاموشیوں میں نشہ تھا، صداؤں میں جادو. پھر اس کے بعد وہ لمحے کبھی نہیں آئے، وہ راستے میں کششیں، قافلے والے دعائیں کرتے ہیں کہ منزل ابھی نہیں آئی. ایسا کام کیا ہے. اب آپ دیکھیں جو 1923 کی شروعی تحریک ہے، اس کے خلاف کس نے کام کیا؟ وہ اعلیٰ حضرت کے دامن کرم سے وابستہ افراد بھی تو تھے. کون سوچ سکتا ہے کہ مفتی اعظم ہند گاؤں کی گلیوں میں گھومتے ہیں، محدث اعظم ہند جیسے نازوں کے والے شہزادے گلی گلی میں لوگوں کے ایمان بچانے کے لیے گلیوں کی خاک چھانتے ہیں. صدر الفاضل جیسا مراد آباد کے شہر کا رہنے والا شخص، نازوں میں رہنے والا شخص ایٹا اٹاوا آگرے کی گلیوں میں، گاؤں دیہاتوں میں اوپر کھاور راستوں پر گھومتا ہے تبلیغ دین کی خاطر. آج لوگ تبلیغ دین کو تصوف کو باتیں کرتے ہیں. باتیں کرنے سے کچھ نہیں ہوتا، میدان عمل میں اترنے سے ہوتا ہے. اور تم ہمیں بتاؤ گے تصوف کیا ہے، دعوت کیا ہے، تبلیغ کیا ہے؟ ارے تم بتا رہے ہو، ہمارے اکابرین نے 100 سال پہلے یہ کر کے دکھایا ہے. اے سی کی گاڑی میں بیٹھ کر، اچھے آرام سے کپڑے پہن کر، اپنے مریدوں اور بھکتوں کے جھوٹ میں نکل کے اعتدال و تصوف کی باتیں کرنا بہت آسان ہے. شیر پیش اہل سنت علامہ اشرف علی خان فرماتے ہیں
جب چھٹی تحریک کے خلاف ہم نے تحریک شروع کی اور ہم گاؤں جاتے تھے تو بعض جگہ ایسا ہوتا تھا کہ گاؤں کے لوگ ہم پر کتے چھوڑ دیتے تھے. ہمیں پیاس لگتی تھی تو لوگ گاؤں کے نلوں اور گاؤں کے کنویں سے پانی نہیں پینے دیتی تھی. کھانے کی ضرورت پڑتی تھی تو گاؤں کے لوگ کھلاتے نہیں تھے. تو جتنے بھی جماعت رضا مصطفیٰ کے انجمن خطاب الصوفیہ کے مبلغین تھے وہ بھرے ہوئے چنے لے کے چلتے تھے. جب تک چنے ساتھ دیتے تو کھاتے, جب چنے ختم ہو جاتے تو پاپوں کی لذت اٹھاتے. تب دین کا کام کیا ہے, دین کی تبلیغ کی ہے, تصوف کو عام کیا ہے. تصوف خالی تھوڑی ہے, لفظ و رال ہے تو محبت سب سے, نفرت کسی سے نہیں. جو یہ بات کرتے ہیں نا کہ محبت سب سے, ان کی محبت اہل سنت کو چھوڑ کے سکتے ہیں. سب سے محبت ہو گئے سوائے ہمارے. کیوں؟ ہم نے کسی کا کوئی حق مارا ہے, کسی کی کوئی زمین چھینی ہے, کیا قصور ہے کہ مانا اہل سنت کے یا اکابرین اہل سنت کا کہ وہ حضور کے ناموس پر پہرا کیوں دیتے ہیں, حضور کی عزت کی بات کو اہمیت کیوں دیتے ہیں. بنیادی کہنے کو بہت کچھ ہے, وقت کی کمی ہے, لیکن میں اتنا کہنا چاہوں گا کہ دیکھیے چیزوں کو میں پھر بات گھوم کے وہیں آ جاتی ہے. ہم نعرے لگاتے ہیں, ان کے نام لیتے ہیں, تھوڑا سا ہم اپنے رویوں میں تبدیلی لائیں اور جن کے ہم نعرے لگاتے ہیں ان کے نظریات کو جاننے کی کوشش کریں. جب تک دیکھیے ان کے نظریات کو نہیں جانیں گے تو آپ کسی دوسروں کو کیا بتائیں گے. حضرت شاہ عبداللہ محدث دہلوی علیہ الرحمہ 1551 میں آپ کی ولادت ہوئی اور 1642 میں آپ کا انتقال ہوا. اس ملک میں جتنے بھی مدارس ہیں بلا لحاظ مسلک سب اپنا شجر علمی شاہ ولی اللہ محدث دہلوی سے جڑتے ہیں, سب جوڑتے ہیں. ایک بنیادی بات ہے, سب جوڑتے ہیں. اہل سنت بھی, یہ دیابنا وہابیہ سب جوڑتے ہیں. ابھی پچھلے دنوں ایک دیوبندی نے اس خان واضح پر بڑا طویل کام کیا کئی جلدوں میں. شاہ ولی اللہ اور یہ پورا گھرانہ جب بات چلی ہے کام کی تو میں بتا دوں, شاہ عبداللہ محدث دہلوی علیہ الرحمہ یہ اکابرین اہل سنت میں نمائندہ چہرہ. آج ان پر وہابیہ اور دیابنا ان کی کتابوں پر کام کر رہے ہیں, ان پر سیمینار کر رہے ہیں, سمپوزیم کر رہے ہیں اور لوگوں کو یہ بتا رہے ہیں کہ ہمارا فکری رشتہ شاہ عبدالحق محدث دہلوی سے جڑتا ہے اور جو نظریات ہمارے ہیں وہی شاہ عبدالحق محدث دہلوی کے ہیں. یہ بات 1642 کا آپ کا مثالوں وہاں تک کی ہے. اب میں آپ کو بتا دوں اعلیٰ حضرت کی مثال کو 2 سال ہوتا ہے. اب یہ دوسری صدی چل پڑی. ہمارے اندر بھی ایسے کتنے لوگ ہیں جو فکری طور پر اعلیٰ حضرت کے نظریات کے الگ ہیں, مگر وہ اپنی باتوں میں اپنی تحریروں کا فتاوی رضویہ لاتے ہیں اور اپنے نظریات کو فتاوی رضویہ کی روشنی میں ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں. دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم وہی کہہ رہے ہیں جو فتاوی رضویہ میں لکھا. ایک دن ایسا آئے گا کہ زمانہ دیکھے گا کہ ایسے کتنے لوگ جو آج فتاوی رضویہ کو بطور سند بطور ثبوت اپنی زبانی اور اپنی تحریری گفتگو کا حصہ بناتے ہیں, ایک وقت آئے گا وہ بالکل ایسے الگ ہوں گے جیسے وہابیہ شاہ عبدالحق محدث دہلوی کے نظریات سے الگ ہے. لیکن تب تک وہ ایک بہت بڑے طبقے کو گمراہ کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے. اب یہاں سے علماء اہل سنت کی ذمہ داری بنتی ہے. دیکھیے اگر فتاوی رضویہ کا نظریاتی جائزہ ہم نہیں لیں گے تو فتاوی رضویہ پر, اس کے اسلوب پر, اس کے دلائل پر, اعلیٰ حضرت کے فہم و فراست پر, آپ کے نظریات پر اگر اچھے انداز میں ہم گفتگو سیمینار نہیں کریں گے تو کل دوسرے لوگ کریں گے اور وہ اپنے ذوق کے مطابق اعلیٰ حضرت کے نظریات میں کاٹ چھاٹ کریں گے اور اسے اپنے مطابق بنانے کی کوشش کریں گے. تو علماء اہل سنت پر یہ ضروری ہے کہ اعلیٰ حضرت کی تصنیفات کا مطالعہ اپنی زندگیوں کا لازمی حصہ بنایا جائے اور دیکھیے اس پر
دیکھیے ایک مصنف جب لکھ کر چلا جاتا ہے، اگر وہ ایک سطر کی عبارت لکھتا ہے، 100 سال کے بعد جب اس ایک سطر پر کوئی نوجوان محقق بات کرنے کے لیے بیٹھتا ہے تو اس پہ 10 یا 20 سطر نہیں بلکہ 10 یا 20 صفحات ڈالتا ہے. ایسا ہوتا ہے. اب یہ کام اگر ہم نہیں کریں گے تو بیگانے کریں گے، تو بہتر یہ کہ یہ کام ہم کریں. آج ہم دیکھتے ہیں کتنی جگہ جب سے اعلیٰ حضرت کی کتاب عام ہوئی ہے، کتابیں تو نظر آتی ہیں لیکن پڑھنے والے لوگ نظر نہیں آتے. آسانی کی شکار ہو گئے ہیں لوگ. علماء اہل سنت سے میری خصوصی گزارش ہے کہ دیکھیے ہر آدمی ایک ذوق کے مطابق اپنے علم کے مطابق ایک نظریہ رکھتا ہے. آپ قتادہ رضی اللہ کو پڑھیں، آسانی سے اعلیٰ حضرت کو پڑھیں، اور جو بھی اللہ نے آپ کو صلاحیت دی ہے، جو استعداد ذیاقت اللہ نے آپ کو عطا کی ہے، اس کی روشنی میں کچھ وہ تلاشیں جو آپ کو ابھی ظاہراً نظر نہیں آ رہا. ایسا کچھ تلاش ہے. اگر آپ نہیں تلاشیں گے تو دشمن تلاشے گا اور وہ اسے اپنے مطابق بنانے کی کوشش کرے گا. اور جب وہ کرے گا تو کل کو وہ لوگوں کو یہ بتائے گا کہ یہ جو نعرے لگاتے ہیں نا، ان کا اعلیٰ حضرت کے نظریات سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. اعلیٰ حضرت کے نظریات کے اصل پرچارک تو ہم ہیں. جیسے آج بہادیہ کہتے ہیں شاہ عبداللہ محدث دہلوی کے نظریات سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے. وہ دیوبندی جماعت کے لوگ کہتے ہیں اصل ان کے نظریات کے مبلغ کو امیر ہمیں. یہ سراسر جھوٹ ہے، جبکہ یہ سراسر جھوٹ ہے. اب آپ اس زمانے کو 2021 سے آپ پہنچ جائیے 2121 پر یا 2221 پر، 300 سال کے بعد آج جو فتنے کے بیج بوئے گئے ہیں، اگر اس کو آپ نے یہی ختم نہیں کیا تو 200 سال کے بعد یہ فتنہ تناور درخت بن جائے گا. اور پھر یہی لوگ اور ان کے بعد اسلاف اور جانشین کہا کریں گے ہمارا کوئی لینا نہیں ہے ان کا. اب ہم کیا کریں گے؟ آپ کوشش کر رہے ہیں نا کہ شاہ عبداللہ محدث دہلوی پر کام کیا جائے. اب 200 سال کے بعد اب ہمیں لائق نہیں ہے کیونکہ چیلنج بڑھ گیا ہے. تو کہیں ایسا نہ ہو کہ اعلیٰ حضرت کے متعلق کی چیلنج بہت بڑا ہو جائے. اس لیے ضروری ہے کہ اعلیٰ حضرت کے افکار و نظریات کو پہلے ہم سمجھیں، ہم جانیں اور اس پر ہم مختلف بات کی گفتگو کریں. جب تک یہ نہیں کریں گے، دیکھیں یہ وقت کی بہت بڑی ضرورت ہے. آپ جانتے ہیں ایک بار جب گفتگو ہوئی تھی اعلیٰ حضرت علیہ رحمت و رضوان کے فتاوا کے متعلق صدر اللہ فاضل کی اجمیر شریف سے مولانا معین الدین اجمیری سے، تو مولانا معین الدین اجمیری نے ایک شکوہ کیا کہ اعلیٰ حضرت نے مجھے ایسا کہہ دیا ہے. تو صدر اللہ فاضل نے بڑا اعتراض کا جواب دیا تھا. آپ نے کہا تھا حضرت یہ مت دیکھیے کہ اعلیٰ حضرت نے کیا کہا ہے، یہ دیکھیے اعلیٰ حضرت نے جو کہا ہے اس کے اسباب و عوامل کیا. تو وہ لوگ تھے جو اعلیٰ حضرت کی تحریر کو، آپ کی کلام کو اس کے اسباب و عوامل کی روشنی میں سمجھتے تھے. آج یہ کام ہمیں کرنا پڑے گا. نہیں کریں گے دیکھیے نعرے لگانے والوں کی عمر بھی بہت زیادہ لمبی نہیں ہوتی. نعرے لگانے والوں کی عمر کوئی بہت زیادہ لمبی نہیں ہوتی، وہ بہت زیادہ کام بھی نہیں کر پاتے. کہ جتنے نعرے لگاتے ہیں نا، پوچھتا کون ہے سیاسی ریلی میں کتنے نعرے لگاتے ہیں تو جانتا ہے، جانتے اسے ہیں لوگ جو نظریات سناتے ہیں. نعرے لگانے والے گمنام چہرے ہوتے ہیں. نعرہ تو کوئی بھی روح میں لگا دیتا ہے، لیکن ایک بار جس کے دل میں نظریہ گھر کر جائے وہ مرنے کو مر جائے مگر نظریہ کبھی ہوتی ہے. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمیں نظریات پہنچانے ہیں. نظریات بس کوشش کریں کہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے ہمیں ان چیزوں پر سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ملت ہے کہنے کو بہت کچھ ہوا. الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم.